اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے پیر، منگل، بدھ پیش کیا جاتا ہے، اور مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ تخلیق کائنات پر نظر ڈالیں اور اللہ کی قدرت پر نظر ڈالیں تو اللہ کی تمام تخلیقات میں ایک تخلیق جو ہے وہ بہت ہی منفرد نظر آتی ہے، اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی خصوصیات کے اعتبار سے، اپنے اختیارات کے حوالے سے، اپنی ذہانت کے اعتبار سے، ذکاوت کے اعتبار سے، یعنی جس اعتبار سے لیں تو آپ کو وہ تخلیق جو ہے وہ ممیز و ممتاز نظر آئے گی دیگر تمام تخلیقات میں۔ اچھا، بہت سے مفسرین نے اسی موضوع کو، جو ہمارا موضوع ہے، اسی کو قرآن کا اصل موضوع قرار دیا، یعنی کہ انسان۔ بہت سے مفسرین اور بعض مفسرین نے انسان کی اصلاح و تربیت قرآن کا جو موضوع قرار دیا گیا کہ یہ موضوع ہے۔ مختلف آراء ہیں، مختلف چیزیں ہیں، لیکن انسان کو جو اللہ نے تخلیق فرمایا، ایسا کمال تخلیق فرمائے کہ ایسی تخلیق کائنات میں اور کوئی دوسری نظر نہیں آتی کہ جس میں بہت ساری خصوصیات کے ساتھ اس کو جو ہے اللہ نے متصف فرما دیا ہے، اور اس کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ یہ مسجود ملائکہ کے درجے پر فائز ہے۔ اور یہ وہ تخلیق ہے اللہ کی کہ جسے اللہ نے اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کہا گیا جسے، یعنی کہ اس کی خصوصیات اور اس کی فضیلت کے حوالے سے، یعنی کہ جو چیز، جو امانت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذمے کرنا چاہیے انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ انسان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی رفعت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کریم میں اس کی تخلیق سے لے کر اور آگے تک کے تمام مراحل کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آج ہمارا موضوع انسان ہے، اور انسان کے موضوع پر جب قرآن کلام کرتا ہے تو خلق الانسان فی احسن تقویم کہہ کر پکارتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ اس بہترین شکل کے انسان کی خصوصیات کے حوالے سے اور اسی موضوع پر آج ہم انشاءاللہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو استاذ العلماء ہیں اور بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین علامہ سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی موجود ہیں، جو ایک بہت ہی معروف جامعہ میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور افتاء کے منصب پر بھی ماشاءاللہ فائز ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ ہماری اصل سورس جو ہے وہ قرآن ہے تو ہم سب سے پہلے قرآن ہی سے روشنی حاصل کرتے ہیں، تو تخلیق انسان کے حوالے سے قرآن میں جو ذکر ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور سوال بھی بڑی ہی خصوصیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، یہ بات واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کی تخلیق کو اتنا ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں فرمایا بہت عمدہ، جتنا انسان کی تخلیق کو کئی مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ بھی ایک انسان کی عظمت ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر، مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 11، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، انسان کو خطاب ہو رہا ہے، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے پھر تمہاری تصویر بنائی، صورت بنائی، اور پھر جب تخلیق ہو گئی تو ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پہلے انسان ہے نا۔ اچھا، دوسرے مقام پر فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں، وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ،
بلکہ ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اس مقام پر یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر جو ہے وہ پانی کی ایک بوند سے پیدا فرمایا، پھر تمہارا جوڑا پیدا فرمایا، تمہیں جوڑے بنائے، جوڑا جوڑا بنایا۔ اچھا اسی طرح آگے چلیں تو سورہ صافات فرمایا کہ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انسان کو پیدا فرمایا کس مٹی سے؟ من طین لازب، چپکتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ یعنی آپ دیکھیں ایک انسان کی تخلیق ہے، کہیں فرما رہا ہے طین سے پیدا فرمایا، کہیں فرمایا نطفے سے، کہیں فرمایا علقہ سے، کہیں فرمایا کہ جو ہے وہ چکنی مٹی سے پیدا فرمایا۔ جی جی ابھی آگے اس کا بیان آ رہا ہے، یہاں چپکتی مٹی فرمایا۔ پھر سورہ رحمان میں کیا فرمایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو پیدا فرمایا ٹھیکرے جیسی سوکھا سڑا گارا، ہاں سوکھا سڑا گارا، اس سے ہم نے اس کو پیدا فرمایا۔ پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 تک آپ یہ دیکھیں، فرمایا کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، کہ انسان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ اچھا یہ مٹی بھی عام مٹی نہیں تھی، کیونکہ انسان کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی اب جنت میں تھے نا، تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مٹی بھی جنت سے لی گئی تھی، کہ آپ وہیں پر رہے نا، پھر اس کے بعد اب زمین پر تشریف لائے۔ تو فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے انسان کی جو نسل کو آگے بڑھایا تو حقیر بے قدر پانی سے ہم نے آگے بڑھایا۔ اللہ اکبر، کہیں فرمایا کھلکتی مٹی، سوکھا گارا، بے قدرہ پانی۔ اچھا پھر یہاں پر فرمایا ثم سواہ، پھر ہم نے اسے سیدھا کیا، ثم وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِ، کہ ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ یہ کسی مخلوق کی تخلیق کے لیے نہیں فرمایا کہ ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، تمہارا دل بنایا، پھر کئی مقامات پر ہے تمہارے اعضاء بنائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تراب اور تین، اس کا معنی ہے خاک، مٹی، گارا۔ پھر اس کے ساتھ طین اللازب، لیس دار گارا یا چکنی مٹی، چپڑی مٹی، چکنی مٹی۔ صلصال من حمأ مسنون، سڑی ہوئی مٹی یا سوکھا گارا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو تمام آیات کو ملایا جائے تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، چاہے وہ گارا لے لے، سوکھی مٹی، چکنی مٹی، کہا کہ یہ کسی بھی چیز کی تخلیق کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک چیز اور فرمائی، ایک تو یہ فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی روح کو پھونکا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے شیطان ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس انسان کو ہم نے اپنے دست اقدس سے اپنی شان کے مطابق بنایا ہے۔ اچھا یہ بھی کہ اپنے دست اقدس سے، یہ کسی اور مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ پھر انسان کا اشارتاً یہاں مقصد بلکہ ایک تخلیق کے مراحل بیان فرمائے جو کہ سورہ ہمیں حج میں نظر آتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفہ، پھر ہم نے نطفے سے پیدا فرمایا، پانی کی بوند، ثم من علقہ، خون کی پھٹک سے پیدا فرمایا، ثم من مدغہ، پھر تمہیں لوتھڑا بنایا گوشت کا، فرمایا مخلقہ وغیر مخلقہ، کبھی اس کی صورت بنائی کبھی نہیں بنائی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا کہ لنبین لکم، کیوں؟ تمہاری جانچ کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم نے جتنا چاہا تمہیں ماں کے رحم میں رکھا، جتنا ہم نے چاہا۔ پھر فرمایا کہ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، تم بچے بن کر باہر آئے۔ اللہ اکبر۔ ثُمَّ فرمایا کہ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تمہیں ہم نے جوانی عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور دوسرے مقام پر ہے ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تمہیں بڑھاپا بھی عطا فرمایا۔ جوانی کے بعد ہم نے جس کو چاہا موت دی، جس کو چاہا ارذل عمر تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخری چیز جو سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تھے کیا؟ تم تو معدوم تھے۔ فاحیاکم، تمہیں اس نے زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے، کس کے لیے؟ ثم الیہ ترجعون، تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو انسان اتنا اکڑ کر، اتنا رعونت کے ساتھ
اتنی مکاری کے ساتھ اور فریب کے ساتھ دنیا میں جو موو کرتا ہے، وہ ذرا اپنی تخلیق پر تو نظر ڈال دے، وہ ذرا اپنے تخلیقی مراحل کو تو دیکھ لے، کس کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے، کیسے کیسے اس کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے دور ہے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہے، قرآن کے میسیجز سے دور ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو انسان کو اپنی حیثیت کا اچھی طرح پتہ چل جائے کہ کیسے پیدا ہوا اور کس انداز میں اس کی تخلیق کی گئی۔ بہرحال آج انسان موضوع ہے، اور انسان تو ہر دور کا موضوع ہے، اور قرآن کا بھی موضوع یہی ہے بعض کے نزدیک۔ تو جناب حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور بہت ہی اہم سوالات میرے پاس آج کے اس موضوع سے متعلق موجود ہے، انہیں بھی شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم انسان کے موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں از روح قرآن انسان کی تخلیق پر بہت عمدہ کلام فرمایا۔ اچھا، انسان کی ماہیت کے حوالے سے اور کن عناصر سے مل کر انسان کو پیدا کیا گیا، یہ ایک سوال ہے کہ آیا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اس کو مزید کنٹینیو کریں گے قبلہ مفتی صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ و شکریہ رئیس بھائی۔ یقیناً جس طرح آپ نے سرنامہ کلام میں فرمایا نا کہ قرآن کا سب سے بنیادی موضوع وہ انسان ہے، وہ انسان کی تخلیق سے متعلق مختلف مراحل ہوں، یا انسان کی زندگی، اس کے اچھے برے اعمال، اس کی اصلاح، اور انسان کی زندگی کے بعد کے جو معاملات ہیں، یعنی پورے قرآن کریم میں ہمیں جا بجا انسان سے متعلق مختلف پہلو سے کلام ملتا ہے۔ تو انسان قرآن کا بنیادی موضوع، اور اگر قرآن کے تصور سے انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ محض مادی ایک وجود نہیں ہے، بلکہ مادی اور روحانی وجود کا ایک امتزاج ہے۔ بالکل، یعنی اس میں مادی اس کا وجود جسد خاکی بھی ہے، اور ایک روحانیت کا ایک تصور ہے، روح اس میں پائی جاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا حسین امتزاج، خوبصورت امتزاج اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا۔ تو نہ صرف مادی وجود بلکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں انسان میں مرکب ان سے نظر آتا ہے۔ پھر جسم سے متعلق اگر قرآن کریم میں ہم دیکھیں، مختلف ہمیں تصورات ملتے ہیں۔ کئی انسان کی تعریف یہ کی جاتی ہے مناطق اور فلاسفہ کے ہاں کہ انسان حیوان ناطق ہے، یا کہیں کہا جاتا ہے کہ عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم کے اگر تعلق سے ہم دیکھیں، جس طرح مفتی صاحب نے کلام کیا نا کہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، دو چیزیں اس میں بنیادی بیان فرمائی۔ مٹی سے متعلق فرمایا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا فرمایا، کبھی تین کا لفظ استعمال فرمایا، صلصال من حمأ مسنون فرمایا، اور اس طرح مختلف طریقوں سے، یعنی جو مٹی کے مختلف کیفیات ہیں، خشک مٹی ہے، گیلی ہے، کھنکتی مٹی ہے، ان چیزوں سے متعلق قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو پہلی چیز انسان کی تخلیق میں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو خاک سے، مٹی سے پیدا فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا فرمایا، یعنی مادہ منویہ سے، نطفے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور ان دونوں چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس کے مختلف درجات، مختلف مراتب اور مختلف کیفیات کو بیان فرمایا۔ 18ویں سپارے کے آغاز میں ہم دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ یہ انسان کے مختلف تخلیقی مراحل کو بیان فرمایا، اور اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ظاہری طور پر ہمیں اگر اس میں تھوڑا غور و فکر کریں تو دو چیزیں بڑی اہم اس میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ جس میں آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ انسان کو بار بار اس کے ان مراحل کی طرف غور و فکر کے لیے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسان جو آج نخوت سے، غرور سے، تکبر سے وہ بھرا ہوا پھر رہا ہے، تو فرمایا کہ اپنی ان چیزوں پہ غور کرے۔ قرآن کریم میں فرمایا نا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کی تخلیق میں ایسا مرحلہ بھی آیا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ یہ جو آج انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں تفوق اور برتری کا ایک تصور قائم کیے ہوئے، فرمایا کہ یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ تو انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس کیفیت پہ پیدا فرمایا، اور پھر پوری کائنات کو ایک تصور عطا فرمایا جا رہا ہے۔ آج سائنس کئی صدیوں کے بعد اپنی تحقیقات پیش کرتی ہے نا، تو یہ ان چیزوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے کہ انسان کو کس کیفیت کے مطابق اس کے تخلیقی مراحل کیا کیا ہیں، اور کس کیفیت میں کتنا عرصہ وہ پڑا رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی حیت و کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1450 سال پہلے اس تصور کو بیان فرمایا۔ یہ جو تحقیقات آج کی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر دوسرا جو انسان کا جو ہمیں اس کی کیفیت میں، اس کی ماہیت میں جو چیز نظر آتی ہے،
اور روح سے متعلق قرآن کریم میں بار بار تذکرہ فرمایا گیا کہ انسان روح اور جسم کا امتزاج ہے. انسان کا جسم وہ مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین جسے باقی رکھے, انبیاء اکرام علیہ السلام ہوں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر ان کے اجسام کو حرام فرما دیا کہ ان کے اجسام کو وہ نقصان پہنچائے, تکلیف پہنچائے. لیکن اکثر انسانوں کا یہ معاملہ نظر آتا ہے. روح اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تھا نا کہ یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, کہ یہ اللہ رب العالمین کے امر کے مطابق ہے. اور پھر انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے, انسان کے جیسے اعمال ہیں ویسے اللہ رب العالمین اس کی روح کو سکونت عطا فرماتا ہے. کسی کی روح اس کی قبر میں ہے, کسی کی مرگٹ میں ہے, کسی کے پہلے آسمان پر, یعنی انسان کے اعمال کے مطابق اس کی روح کا معاملہ ہے. تو جو انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اور اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے, اور مرنے کے بعد بھی ہم دیکھیں کہ ان کے اجسام بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے, اور ان کے عمل کی بدولت اللہ رب العالمین روح کو بھی برتری اور فوقیت عطا فرماتا ہے. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان. تو گویا یہ بات پتہ چلی کہ انسان جو ہے جسم و روح کا مرکب ہے, اور ظاہر ہے جب روح ہے تو ایک روحانی اس میں تو وہ تمام کیفیات بھی موجود ہیں, اور جسم ہے تو جسم کے ساتھ جو اس کو جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. صحت ہے, بیماری, وہ تمام چیزیں ظاہر جسم کے ساتھ منسلک ہیں. انسان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خصوصیات اور کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں, اس کا جاننا بھی مفتی صاحب بہت ضروری ہے. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اس میں تو بہت لمبا وقت درکار ہے. قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں تخلیقی چیزوں کو ذکر فرمایا, اور ساتھ میں جو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان کو متنبع کیا جا رہا ہے. اچھا, یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اس کی جو خصوصیات اور صلاحیتیں وہ کیا کیا ہیں. دیکھیں, خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خصوصیت تو یہ عطا فرمائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا. اچھا جی, اب اس کے ضمن میں بہت سی باتیں وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک تو بہترین ساخت, یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. پھر 15ویں پارے میں لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو, انسان کو عزت کا تاج پہنایا. یہ تاج, یہ بیان کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. اور پھر تیسری چیز وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, فرمایا کہ ہم نے اس کو بہت سو سے افضل قرار دیا. اور اسی افضلیت کے ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان یعنی آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کے علوم عطا فرمائے جو ان کے مقابل فرشتوں کو نہیں عطا فرمائے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا سبحانک لا علم لنا. اچھا, نمبر 4 مسجود ملائکہ بنایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے مقابلے میں جانوروں کو دیکھا جائے تو جانور لباس نہیں پہنتے, ٹھیک ہے نا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس جیسی نعمت عطا فرمائی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, اس لباس کے ذریعے وہ ستر پوشی بھی کرتا ہے, اسی لباس کے ذریعے وہ زینت بھی حاصل کرتا ہے. انہی خصوصیات میں اگر ایک خصوصیت یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کسی مخلوق میں انبیاء اور رسول نہیں بھیجے. واہ, اچھی بات. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے جتنے انبیاء جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب انسانوں سے تھے, انسانوں کے علاوہ کسی اور سے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام نہیں بھیجے. یہ تو خصوصیات ہیں. اب صلاحیتیں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عجب پیدا فرمایا. فی احسن تقویم کے ضمن میں اگر آپ بولنا چاہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کتنے دن کتنی راتیں گزر جائیں. اچھا, سائنس آج پروف کرنے میں لگی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات, جو انسانی ڈھانچہ ہے اسے کہتے ہیں سائنس کی نظر میں اپرائٹ پوسچر, یعنی بالکل سیدھا. اور سائنس یہ کہتی عام بندہ نہیں کہتا, سائنس یہ کہتی ہے جس طرح یہ انسانی ساخت ہے نا, انسانی اسٹرکچر ہے,
کہا کہ یہ بہترین اسٹرکچر ہے، کیا بات، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا، اور جس کا اسٹرکچر ایسا ہو تو اسے اٹھنے بیٹھنے میں، کھڑے ہونے میں، لیٹنے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں اسے آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کتنے جانور ہیں کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں، کتنے بیٹھتے ہیں کتنی مشکل سے بیٹھ کر سوتے ہیں، کتنے لیٹتے کتنی مشکل سے ہیں، لیکن انسان کے لیے ان چیزوں میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ساری مخلوقات جانوروں میں آپ دیکھیں وہ سارے سر جھکا کر اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے رزق کی خاطر انسان کا سر جھکایا نہیں ہے، اسے ہاتھ عطا فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے لے اور اپنے منہ تک پہنچا دے اسے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمارا جو سر کا حصہ ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پیشانی والا حصہ ہے اسے سائنس کہتی ہے پری فرنٹل کورٹیکس، یعنی یہ جو پیشانی والا حصہ ہے، پھر سائڈ آف دی برین ہے، پھر بیک آف دی برین ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان یہاں سے سوچتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے وہم کرتا ہے، یہ قوت واہمہ ہے، یعنی وہم کرتا ہے، فیصلے یہاں سے کرتا ہے، قوت مدرکہ اس سے فیصلے کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سر ہے لیکن اس میں سوچنے کی، وہم کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی کیسی قوت صلاحیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آگے آ جائیں، ایموشنل ڈیپتھ، یعنی یہ جذبات، یہ سوچنا، یہ گہرائی میں سوچنا، یہ صرف انسان کو عطا فرمایا۔ ڈی این اے پروفائل یہ صرف انسان کا ہے، کسی اور میں اس طرح ہمیں نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العالمین آگے میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے۔ بایولوجیکل آئیڈینٹی، یہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ انسان میں ہی رکھی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں ایک سیل ہے جس میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس میں 3 ارب، 1000 10,000 نہیں، لاکھ 10 لاکھ، 3 ارب ہماری انفارمیشنز ہیں اس میں۔ سائنس یہ پروف کر رہی ہے آج۔ اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مورل بینگ کسی کو بنایا، اخلاقی وجود تو انسان کو بنایا ہے۔ اسی طرح ایسنتھیٹک سینس، جمالیاتی حس، یعنی کبھی آپ خوشبو والی اچھے جگہ پر چلے جائیں تو آپ ایک اندر سے خوشی ہوتی ہے، کہیں بدبو والی جگہ پر آ جائیں، جانور وہیں کھڑا ہوگا اسے کوئی محسوس نہیں ہوگا، لیکن انسان فوراً محسوس کرتا ہے، وہاں سے ہٹتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسپیکنگ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے، جانوروں میں وہ چیز نہیں ملتی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں نے پڑھا کہ 6000 لینگویجز ہیں، 6000 زبانیں ہیں۔ انسان ہی وہ ہے کہ جو کئی زبانوں پر بیک وقت عبور حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کانشینس بینگ، یعنی یہ ٹائمنگ، اس ٹائم یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، یہ سارا انسان کو عطا فرمایا۔ اور آخری بات اس میں کروں گا، اتنی زیادہ کمپلیکسٹی ہے، پیچیدگی ہے نا، تردے صلاحیتیں، خصوصیات، ساری چیزیں، لیکن جب انسان سوچ لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، تو یہ سارے یونائٹڈ ہو کر ایک فیصلے پر آ جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت انسانی خصوصیات اور حسیات اور اس کی صلاحیتوں کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت اور بڑی لاجیکل گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے، اور یقیناً انسان ایک بڑی ملٹیپل اور ملٹی ٹیلنٹڈ اور بہت زیادہ اس کو بڑا تنوع ہے اس کی تخلیق میں اگر غور و فکر کیا جائے۔ اور قرآن تو کہہ ہی رہا ہے کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور انسان موضوع ہے ہمارا، اور اس کی صلاحیتیں اور خصوصیات جو ہیں اس کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ اب ہم انسان کو دیے گئے اختیارات کے حوالے سے بات کریں کہ قدرت نے کیا کیا اختیارات انسان کو عطا فرمائے ہیں، کیا کہیے گا مفتی صاحب اس حوالے سے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے برتر اور افضل و اعلیٰ بنایا، اشرف المخلوقات ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو جامد اور مجبور محض نہیں بنایا۔ جس طرح بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ تھا کہ وہ انسان مجبور ہے، یا انسان جیسے جبریہ اور قدریہ یہ فرقے گزرے ہیں کہ انسان ہی اپنے اعمال کا خالق ہے، یا انسان مجبور ہے اور اس کے اعمال پر اسے کوئی سزا و جزا نہیں کی جائے گی۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کا ہمیں تذکرہ کئی مقامات پر ملتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز کہ انسان اللہ رب العالمین کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اور تعارف بیان فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ رب العالمین زمین میں انسان کو اپنے خلیفہ کے طور پر پیدا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ جو کسی کا نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، تو
وہ اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں، اور زمین میں خلیفہ بنایا گیا تو پھر زمین سے متعلق تمام اختیارات اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائے، بلکہ فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر بھی فرما دیا گیا۔ یعنی تسخیر اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی جو فرمائی وہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مسخر فرمایا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ انسان کو ارادے اور انتخاب کی آزادی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ یعنی ہم دنیا میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ایسا سلسلہ نہیں فرمایا گیا کہ جس طرح قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا نا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ حبیب اگر آپ کا رب چاہتا تو اس کائنات میں تو سارے ایمان لے آتے۔ یہ انسان پر اللہ رب العالمین نے موقوف رکھا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، وہ کس طرف جانا چاہتا ہے، کس چیز کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ دونوں راستوں کا سینس عطا فرما دیا، شعور عطا فرما دیا، اور اس کو ارادے اور انتخاب کی آزادی عطا فرما دی کہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہے۔ دنیا میں اس پر کوئی جبر نہیں ہے، دنیا میں اس کو کوئی فورس نہیں کیا جا رہا، دنیا میں اس کو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں بٹھا دی گئی کہ اس کو پکڑ پکڑ کر ادھر لایا جائے۔ ہاں، اگر وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اپنا ارادہ اور انتخاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، اور اگر اس کی پسند اور مرضی کے خلاف ہے اور اس کی مشیت کے خلاف ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے سزا کا سلسلہ ہے اور اعمال کا مواخذہ ہے۔ تو دنیا میں انتخاب اور ارادے کی اللہ رب العالمین نے اسے آزادی عطا فرمائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مظاہر قدرت میں عقل و فکر کا اختیار عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں بار بار تذکرہ فرمایا اور اس پر ابھارا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار عطا فرمایا۔ افلا تتفکرون، تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، افلا تنظرون، یہ ساری چیزیں بار بار فرمائی جا رہی ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور، فہم و فراست عطا فرمائی ہے، اور اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے تم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ تم غور و فکر کرو، یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل بھی عطا فرما دی اور اس کو اس کی معرفت کے مختلف ذرائع اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت کی صورت میں عطا فرما دی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں طاعت و معصیت کا اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار عطا فرمایا کہ انسان اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، تم میں سے جو چاہے کفر اختیار کرے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی جبر نہیں فرمایا، یعنی انسان کو اختیار عطا فرمایا۔ ایمان لائے گا، اللہ رب العالمین کو مانے گا، اللہ کو تسلیم کرے گا تو اس کی برکت دنیا اور آخرت میں ہے، اور اپنے مقصد تخلیق کو وہ حاصل کر سکے گا۔ اور اگر اللہ رب العالمین سے کفر کرے گا، اللہ کو ماننے سے انکار کرے گا، تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اسے یہ اختیار عطا فرما دیا کہ وہ ایمان اختیار کرے، کفر اختیار کرے، طاعت اختیار کرے، معصیت اختیار کرے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ بنا کر یہ اعلان فرما دیا کہ ہم نے اس کو مجبور نہیں بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے فجور بھی اس کے دل میں الہام فرما دیا، تقویٰ بھی اس کے دل میں الہام فرما دیا۔ اور حضرت مولا کائنات نے وہ اس شخص سے فرمایا تھا نا کہ ایک ٹانگ کھڑی کرو، اٹھاؤ، تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر قابو کیا، پھر فرمایا کہ دوسری اٹھاؤ، عرض کیا حضور میں گر جاؤں گا، تو فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرما دیا، یعنی انسان مجبور اور بے بس اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اچھا، اس پر مزید بات ہوگی اور آگے چل کر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں کیا کیا رکھی ہیں انسان کے لیے؟ ظاہر ہے جب اتنا کچھ اس کو دے دیا گیا ہے، اختیارات دے دیے گئے، صلاحیتیں دے دی گئی، تو ذمہ داریوں کے حوالے سے تھوڑا سا میں ایک گفتگو تھوڑی سی کر لوں جو پچھلی اس میں تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ ایک انسان کو صلاحیت یہ بھی عطا فرمائی کہ اسے کانشیس بنایا۔ بالکل۔ اچھا، حیرت انگیز میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا ہے، سائنس کی رپورٹ ہے، اس کی ریسرچ ہے کہ اس انسان میں ایسے سیلز پائے جاتے ہیں جن کو نیورونز کہا جاتا ہے، یہ دماغی اور اعصابی نظام میں پیغام رسانی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد انسانی وجود میں کتنی ہے؟ 86 ارب۔ جی، مطلب ایک انسان، یعنی کمپیوٹر کو ہم کیا کچھ سمجھتے ہیں، یہ کمپیوٹر انسان کا تخلیق کردہ ہے، تو جو رب کا تخلیق کردہ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اچھا، جس رب نے انسان کو ایسا بنایا وہ رب کیسا ہوگا؟ وہ تو سپر بینگ ہوگا نا، یعنی انسانوں سے ماورا، کائنات سے ماورا۔ پھر انسان وہ ہے کہ جس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی بنائی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ کسی میں نہیں رکھی کہ کسی کوئی غلطی کر بیٹھے تو اندر ضمیر جو ہے اس کو ہچکولے مارتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو انسان میں رکھی ہے تو مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھنے کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اور ہر چیز کے جواب دینے کا جو معاملہ ہے وہ یہاں سے واضح ہوتا ہے. یعنی جواب دینا ہے نا، کیونکہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی تو جواب دہ کس کو ہے؟ یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی کو جواب دہ ہے. تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہر معاملے میں جواب دہ ہے. جہاں تک رسپانسبلٹیز کی بات ہے، ذمہ داریوں کی بات ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ انسان کو مخاطب کر کے فرمایا، مخاطب کر کے کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق فرمایا تاکہ وہ جانچ لے، تاکہ وہ آزمائش فرما لے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں. تو نمبر ایک آزمائش، یہ دنیا جائے آزمائش ہے. نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کا تعین فرما کر بھیجا ہے. اب نمبر 3 کی طرف آ جائیے کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو، علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. ہم نے زمین پر، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر یہ امانتیں پیش کی. اچھا، یہ امانتیں کون سی ہیں؟ اس میں مفسرین کی جو جمہور کی رائے ہے، ایک تو قول یہ بھی ہے کہ یہ عشق کی آگ ہے، اور یہ عشق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ سے ہے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ شرعی احکامات کا مکلف، یہ ذمہ داریاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم نے آسمان و زمین کو، پہاڑوں کو دینا چاہی تو انہوں نے انکار کیا. اچھا، یہ انکار جو ہے معذرت کے معنی میں ہے. وہ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ گویا کہ تکوینی انداز میں، تکوینی اعتبار سے تو وہ سب طوعا و کرہا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، لیکن تشریعی معاملات میں انہوں نے معذرت پیش کی کہ ہم میں اتنی سخت ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں آدم علیہ السلام نے اٹھائیں، انسانوں نے اٹھائیں. یہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل پاسداری. جو اٹھائے گا اسے بخشا جائے گا، اور جو انکار کرے گا، کوتاہیاں کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے. کیا کہنا ہے؟ انسان کا مقصد تخلیق جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے تو واضح ہو جاتا ہے، اور یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پر عائد کی گئی ہے جب تمام اختیارات کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا. میں پیغام لینا چاہوں گا اس حوالے سے. انسان کا موضوع ہے اور اس پر عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتابی موضوع ہے، قرآن کا تو ہے ہی موضوع، تو اس پر اس طرح سے کلام کیا جانا ہے. RYQ TV کی اس کوشش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ یقیناً جب ہماری زندگی کا سب سے اہم موضوع یہ ہے، اصلاح نفوس کے حوالے سے ہم کوشش کریں، اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے جس کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو جب مکلف بنا دیا گیا تو پھر ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے تخلیق فرمایا، کیا اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کوشاں ہے؟ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ کتنا کوشش کرتا ہے، کتنا کامیاب ہے، کتنی خامیاں ہیں؟ یہ ساری چیزوں سے متعلق اسے غور و فکر کرنا، یہ اس کی قرآن کریم میں بھی اس کا تقاضا فرمایا گیا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یعنی زندگی میں سارا ہمیشہ کے لیے تو انسان کو نہیں بھیجا گیا کہ ہمیشہ اس نے رہنا ہے اور یہاں سے جانا نہیں ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا، بیکار پیدا کیا گیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں اس کی طرف نہیں لوٹایا جانا ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک مقصد ہے، اور مقصد کو اگر پا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً کامیابی ہے. بہت اچھی. اور اگر مقصد میں کوتاہی ہے تو یقیناً ذلت و رسوائی ہے، شرمساری ہے. اس کیفیت سے پہلے آج اگر اپنا محاسبہ کر لے اور اپنا جائزہ لے لیا جائے تو یقیناً کل کی پریشانی سے اور شرمندگی سے ہم بچ سکتے ہیں. کیا پیغام دیجیے گا آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ون لائنر میں چاہتا ہوں. جی، میں کہوں گا کہ ہم سب میں نا بلٹ ان سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، خود احتسابی، یہ خود بخود ہوتی ہے، تو اس کو مرنے نہ دیں. ہر روز سونے سے پہلے نا اس کو جگائیں اور پورے دن کا احتساب کریں کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے، کیا اچھا کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بات.
یہ بلٹن کی گئی ہے تمام چیزوں میں، جیسے ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ سے کوئی چیز ہو کے آتی ہے تو بلٹن ہو کے آتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کو جو ہے لوگوں کی سہولت کے لیے. تو اسی طرح انسان کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں، بہت کچھ اس کو دیا گیا کہ وہ اپنی اصلاح و تربیت کے لیے سوچتا رہے، غور و فکر کرے کہ میں نے کیا کیا، میرا ماضی کیا تھا اور مجھے کس وجہ سے پیدا کیا گیا. تو انسان کی تخلیق، اس میں موجود صلاحیتیں اور اس کو کن کن چیزوں سے ملا کر بنایا گیا، اس کی تخلیق کے مختلف مراحل اور اس کے جو اختیارات ہیں، پھر اس سے آگے چل کر اس کی ذمہ داریاں اور پھر اس کے مقصد تخلیق، یہ تمام چیزیں آج ہم نے شامل کی آج کے اس پروگرام میں، اور کوشش کی کہ انسان کے موضوع پر جو قرآن کریم سے جو معلومات مل رہی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. آپ بھی غور کریں، فکر کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تراجم پڑھیں، اپنے لیے دیکھیں آپ کے لیے کیا پیغام موجود ہے اس میں. ہم سوشل میڈیا اٹھا کر فوراً رکھ لیتے ہیں صبح کے وقت سامنے، اگر اسی کی جگہ قرآن کریم سامنے ہمارا ہو اور چند آیات کے ساتھ ہم اگر اس کے تراجم اور تفاسیر بھی پڑھ لیں، تشریحات بھی پڑھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. قبلہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.